میری بہن ریچا 3 سال کی تھی جب ماں اسپتال میں نوکری کرتی تھی۔ تب چھوٹی کی دیکھ بھال مجھ کو ہی کرنی پڑتی تھی۔ ان دنوں میں کافی چڑچڑی اور گندے ویوہار کی ہو گئی تھی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ ایک دن ماں ڈیوٹی پر تھی۔ چھوٹی کے رونے پر میں اسے چپ کرانے کی خاطر باہر لے گئی۔ ان دنوں ہم اسپتال کے کوارٹر میں رہا کرتے تھے۔ کافی دیر تک میں چھوٹی کو لیے لون میں بیٹھی رہی۔ تبھی ادھر سے ایک وارڈ بوائے کا گزر ہوا۔ وہ ہمیں پہچانتا تھا۔ پوچھا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چھوٹی بیمار ہے اور ماں نے اس کو بچوں کے وارڈ میں داخل کرایا ہے۔ میں نے اسے بتایا ماں کی ڈیوٹی جچہ بچہ وارڈ میں لگی تھی۔ وہ 2-3 بار آ کر ہمیں دیکھ جاتی تھی۔ اس وارڈ بوائے کا نام منیش تھا۔ کچھ دن پہلے یہ اسپتال میں وارڈ بوائے کے پد پر بھرتی ہوا تھا۔ ماں اس کو تھوڑا بہت ہی جانتی تھی۔ منیش نے اپنی ڈیوٹی ڈاکٹروں سے کہہ سن کر بچوں کے وارڈ میں لگوا لی اور میری بہن کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کرنے لگا۔ تبھی ماں اسے اچھا لڑکا جاننے لگی، مگر میں سمجھ گئی کہ اس نے اپنی ڈیوٹی میری خاطر اس وارڈ میں لگوائی ہے۔ ایک دن ماں نے اس کو گھر بلایا۔ اس نے بڑی خوشی محسوس کی۔ اس دن اس نے کھانا بھی ہمارے ساتھ کھایا۔ پھر تو اس کا آنا جانا ہمارے گھر کا روز کا کام بن گیا۔ منیش میں ایک خوبی تھی کہ وہ جھوٹ کو بھی سچ کی طرح بولتا تھا اور بہت نرمی سے بات کرتا تھا۔ وہ ہمارے گھریلو مسئلے دور بھاگ سے حل کرنے لگا۔ بابا کی مرتیو کے بعد ہمارے گھر میں کسی مرد نے قدم نہیں رکھا تھا۔ منیش نے ان کی جگہ لے لی۔ ہمارے گھر کا بوجھ وہ اس طرح اٹھانے لگا جیسے یہ اسی کا گھر ہو۔ میرے بابا اسپتال میں ڈاکٹر تھے۔ ماں کو ان کی جگہ نوکری مل گئی تھی اور ہمیں یہ کوارٹر رہنے کے لیے مل گیا جو بابا نے الاٹ کرایا تھا، ورنہ رہنے کا مسئلہ میری ماں کے ودھوا پن کو سولی پر چڑھا دیتا۔ پھر بھی 1000 قسم کے بکھیرے تھے جو ہم پر گزر رہے تھے۔ منیش نے ان بکھیرے کو خوشی خوشی نپٹنے لگا۔ ماں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ باہر کے کام کاج وہی سر انجام دینے لگا۔ ہمیں بڑی سہولت ہو گئی۔ اس وجہ سے منیش کی حیثیت گھر کے ایک سدسیہ جیسی ہو گئی۔ جس دن وہ نہ آتا ہم ماں بیٹی دروازے کو تاکتی تھی۔ کھانا تک اس کے بغیر اچھی نہیں لگتا تھا۔ واقعی ماں کو ان دنوں سہارا چاہیے تھا اور منیش کو مجھ سے دلچسپی تھی۔ میں جانتی تھی وہ یہ سب صرف میری خاطر کرتا ہے، اس لیے وہ مجھے تنگ نہیں کرتا تھا۔ کسی قسم کی برائی کی طرف اس کا دھیان نہیں تھا۔ موقع مل جاتا تو ہم باتیں کر لیتے۔ پیار کے جذبات کو ہم نے اپنے دلوں میں اس طرح چھپا لیا تھا جیسے سیپ میں موتی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ماں نے اسے کچھ ایسی امید باندھ لی جو ایک جوان بیٹی کی ماں کسی شریف اور کماؤ لڑکے سے باندھ لیتی ہے۔ اس کے گھر والے نہ جانے کیسے ہوں گے، بس اس نکتے پر بات کی ہوئی تھی۔ جب بھی ماں کہتی، بیٹا منیش مجھے اپنے گھر والوں سے ملواؤ، وہ ٹال مٹول سے کام لیتا۔ ماں سے یوں بہانے کرتا کہ وہ اس کی کوئی مجبوری جان کر چپ ہو جائے۔ میرا حال دوسرا تھا۔ میں کسی اور بات کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، بس اپنی آنکھیں بند کر کے چپ چاپ اس آگ میں کود جانا چاہتی تھی کہ جس کو آتشِ عشق کہتے ہیں۔ منیش کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دن رات اسی کے خیال میں کھوئی آنے والے کل کے بارے میں خواب بنتی تھی۔ لگتا تھا وہ بھی میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا تھا۔ ان دنوں وہ اپنی ساری تنخواہ لا کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا، آنٹی جی میرا تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، آپ ہی ہیں، یہ رقم سنبھال کے رکھیے، کل کلانک مجھے اپنے گھر بھی تو بسانا ہے، تب یہ روپیہ کام آئے گا۔ جب کبھی اس کو موقع ملتا وہ کچن میں آ جاتا اور کہتا، لمبی لڑکی سن، تیرے بغیر زندگی گزارنے کا خیال بڑا تکلیف دیتا ہے،
تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کب مجھ سے شادی کرو گی، کب تم میرا گھر آباد کرو گی؟ یہ سن کر میں شرما جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ گھر بساؤں۔ تب میں کہتی ماں سے کہو، انہی سے پوچھو نا، مجھے کیا پتہ ماں کے حکم کا تو وہ غلام تھا۔ وہ ہر وقت انتظار میں رہتا تھا کہ کب وہ کوئی کام بتائیں اور یہ دوڑا جائیں۔ اتنا آگیاکاری داماد پا کر ماں ہر غم بھول سکتی تھی۔ میں جو ابھی 16 برس کی تھی اور اس کو 16 پہاڑوں جیسی لگتی تھی۔ منیش سے رشتہ طے ہونے کے بعد بالکل ہلکی پھلکی اور بے وجہ لگنے لگی۔ رشتہ مانگنے منیش کی بوا آئی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس کی بوا کے سوا اس کا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اکتوبر میں شادی تھی اور یہ دسمبر کی بات ہے کہ موسی گریما ماں کے پاس کسی کام سے آ گئی۔ یہ عورت آج 8 برس پہلے میری نانی کی پڑوس میں رہتی تھی۔ گریما موسی کے ساتھ ماں کی دوستی بہت اچھی تھی۔ اس دن منیش ہمارے گھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ جب گریما موسی آئی تو اس نے منیش کو غور سے دیکھا، تبھی وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ رانو، یہ کون ہے؟ ماں نے بتایا کہ میرا ہونے والا داماد ہے۔ اگلے مہینے اس کے ساتھ ریچا کی شادی کر رہی ہوں۔ کیا یہ اچھا ہے؟ ہاں، اچھا تو ہے۔ گریما موسی سوچ میں پڑ گئی، اور جب ماں چائے لینے کچن میں گئی تو موسی نے مجھ سے کہا، تیری ماں سے نہیں کہتی، تیرے ارمانوں کا خون ہو جائے گا۔ مگر بیٹی، حقیقت یہ ہے کہ شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ ہے یہ۔ آگے تو خود سوچ لے کہ تو آپ ہی بڑی سیانی ہے۔ گریما کی یہ بات سن کر میرے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ میں گمسم ہو گئی، جیسے مرتیو نے اپنی پرچھائی مجھے دکھا دی ہو۔ مجھ پر بجلی تو نہیں گری، مگر میں اس خبر سے سر سے پاؤں تک جل کر راکھ ہو گئی۔ 2 دن تک یہ دکھ میرا کلیجہ کھاتا رہا اور میں اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرتی تھی۔ تیسرے دن میں بیمار ہو گئی اور ماں نے مجھے اسپتال میں داخل کرا دیا۔ شام کو ایک نرس نے مجھ سے پوچھا، کیا تیری ماں تیری شادی منیش سے کر رہی ہے؟ کیا اس کو خبر ہے کہ منیش نے پہلے بھی ایک شادی اپنی مرضی سے کی ہوئی ہے اور یہ ان کی محبت کی شادی تھی؟ لڑکی کی منگنی کہیں اور ہو چکی تھی، اس لیے یہ لڑکی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر منیش کے پاس آ گئی تھی۔ پھر دونوں نے کہیں جا کر شادی کر لی۔ خاندان بھر میں ان پر بڑی تھو تھو ہوئی تھی، پر اب تو ان کے 3 بچے بھی ہیں۔ اس کی پتنی کے گھر والے تو آج بھی ان دونوں سے نہیں ملتے۔ اس کے اس راز سے میں اور بھی حیران ہوئی۔ میں نے نرس سے کہا، بہن، کیا تم مجھے اس کی پتنی سے ملوا سکتی ہو؟ کیوں نہیں کل ہی لو۔ اگلے دن ایک خوبصورت سی لڑکی کو وہ میرے پاس لے آئی۔ اس نے بتایا، منیش میرا پتی ہے اور جب سے اس کا تم لوگوں کے گھر آنا جانا ہوا ہے، اس نے میری زندگی کو نرک بنا دیا ہے۔ گھر اور بچوں سے انجان ہو گیا ہے۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ کچھ کہتی ہوں تو مارنے کو دوڑتا ہے، حالانکہ ہماری محبت کی شادی ہے۔ میں نے اس کی خاطر گھر بار، ماں باپ، ہر کسی کو چھوڑا تھا، مگر اس نے میری ساری قربانیوں کو بھلا دیا ہے۔ آج کل تو یہ 1 پیسہ بھی گھر میں نہیں دیتا۔ گھر خرچہ کے لیے میں نے زیور اور گھر کا سامان تک بیچ دیا ہے۔ اب بھوکے رہنے تک نوبت آ چکی ہے، مگر یہ بے رحم گھر آتا ہی نہیں۔ مجھے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا پیچھا کیا تو گھر سے باہر نکال کر سڑک پر پھینک دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ کی حالت پر میرے دل کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ جس انسان کو دیوتا سمجھ کر میں نے اپنے من کے سنہاسن پر بیٹھا رکھا تھا، اس کا پتلا گر کر چور چور ہوا۔ میں حیرانی سے سوچنے لگی کہ کیا ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں؟ ایسے لوگ محبت اور اعتبار کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں کس حیوان کے ساتھ گھر آباد کرنے چلی تھی، جس کو اپنی پہلے سے ہی موجود پتنی، بچے تک کی پرواہ نہیں؟ ان بے گناہوں کو دھوکے میں رکھ کر چھوڑ چکا ہو۔
کل کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ دے گا۔ مجھے منیش سے دلی محبت تھی۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ منیش سے کہوں اپنی پتنی سے طلاق لے لے اور مجھ سے شادی کریں، لیکن من میں کہیں نہ کہیں ایک ڈر اور انسانیت نے بھی ڈیرا ڈال چکی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میری زندگی میں تو اور بھی بہت سو نوجوان آئیں گے، لیکن اس عورت کا کیا بنے گا؟ کسی اور کا گھر اجاڑ دوں گی کہ گھر تو بستے ہی اچھے لگتے ہیں۔ جو کسی کا گھر اجاڑ کر اپنی دنیا بسا لے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ تب بہت مشکل تھا۔ تب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں منیش کو چھوڑ دوں گی۔ اس عورت کے آنسو نے میرے دل پر اثر کیے تھے کہ ان آنسوؤں میں سچائی کی طاقت تھی، جس نے مجھے اس کے ساتھ ایک بن دیکھے انوکھے رشتے باندھ لیے تھے۔ چاہتی تو میں دھوکے دھاری کے کیس میں منیش کو پھنسا بھی سکتی تھی، لیکن اس کی پتنی کے آنسوؤں نے مجھے مجبور کر دیا۔ بس منیش کو سمجھایا کہ آئندہ اگر میں نے اس کے بارے میں غلط بات سنی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اور ادھر اس کی پتنی سے بھی کہا کہ اگر اس بار کوئی ایسی حرکت کرے تو بس ایک بار مجھے بتا دینا۔ میں کم سن تھی مگر کم عقل نہیں۔ منیش کو دل و جان سے چاہتی تھی، مگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ ماں کو بھی بتا دیا کہ یہ دھوکے باز ہیں، اب آئے تو اسے گھر میں گھسنے نہ دینا۔ کیسے بتاؤں کہ کتنا دکھ ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ زخم بھرنے لگا۔ آخر ایشور نے مجھے صبر دے دیا۔ آج مجھے کوئی غم نہیں ہے، بلکہ بہت خوشی ہے کہ ایشور نے مجھے ایک دھوکے باز سے سمے رہتے بچا لیا۔ سوچا کرتی تھی کہ پرماتما میری طرح کی سوچ اور سوجھ بوجھ ہر لڑکی کو دیں، اور وہ ایسے مردوں کے جال میں نہ پھنسیں جو اپنا دل خوش کرنے کی خاطر دوسروں سے ان کی خوشیاں چھین لیتے ہیں، بلکہ اپنے گھر اور اولاد تک سے ناتا توڑ جاتے ہیں۔ دوستو، ہمارے سماج میں ایسے اور بھی بہت سارے لڑکے ہیں جو لڑکیوں کی زندگی کو اسی طرح تباہ کرتے ہیں۔ لڑکوں سے یہی گزارش کروں گا کہ پلیز کسی کی زندگی ایسے برباد نہ کریں، اور میں لڑکیوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ وہ کسی بھی ایسے لڑکے پر بنا سوچے سمجھے یقین نہ کریں، اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ امید ہے دوستوں ہماری آج کی یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔